بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوڈ اینڈ نیوٹریشن فیکٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محمد عیسیٰ خان، اور ویڈیوز کی سیریز میں آج کی جو ویڈیو یہ عید و قربان کے جانوروں کے ذبح کرنے یا سلاٹنگ کے حوالے سے ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ الحج میں یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اللہ کو جو زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ ہمارے دل کی پرہیزگاری یا متقی پن ہے۔ حدیث مبارک جو قربانی کے حوالے سے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اسی طرح جو ذبح کرنے کے حوالے سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اس پر تکبیر پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ آگے جا کے ہم جو دوسری حدیث ہے آگے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں اور کون سے جو ہے کہ وہ جائز ہیں۔ تو جب بھی ہم ذبح کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ تین ہمارے پاس مین فیکٹر کر لیں، یا تین کمپوننٹ ہوتے ہیں کہ ایک جانور ہے جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے، دوسرا بندہ ہے جس نے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور تیسرا طریقہ کار ہے کہ جس سے بندے نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور میل یا فیمیل مذکر مؤنث جو ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتے، کہ یہ ان میں نقص ہیں جس کی آنکھ میں خرابی نظر آتی ہو، یعنی کانا جانور ہو جس کی بیماری صاف نظر آ جائے، لنگڑا جانور ہو جس کا لنگڑا پن نظر آتا ہو، اور ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا خشک ہو گیا ہو۔ اگر ہم اس فرمان کی روشنی میں دیکھیں تو جو بھی جانور ہم لیں وہ ہیلدی ہو اور ڈیزیز فری ہو یا اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ جو ڈیفیکٹس ہیں کہ وہ نہ ہوں۔ اور جو کامنلی جانور ہم سلاٹر کرتے ہیں اس میں گائے ہے، بیل ہے، شیپ یعنی کہ بیڑے ہیں، بکرے ہیں، اور اونٹ وغیرہ جو ہے کہ وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ سلاٹرنگ پرسن، چونکہ ہمارا ملک ایک اسلامک ملک ہے تو مسلمان سلاٹر کا ہونا جو ہے کہ وہ ضروری ہے، اور ان کیس کہ اگر مسلمان اویلیبل نہیں ہے تو جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں یا کرسچین ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے سلاٹرنگ جو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ مین شرط یہی ہے کہ وہ جو بھی ذبح کریں گے اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے۔ سلاٹرنگ میتھڈ ہمارا حلال سلاٹرنگ کا چلتا ہے، جس کو ہم چونکہ دوسرا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے یا کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے۔ تو حلال سلاٹرنگ کے 2 کمپوننٹ ہیں، ایک اس کا کمپوننٹ تسمیہ، کہ جس کا مطلب ہے کہ جو بھی جانور آپ نے ذبح کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، اور جو تکبیر کامنلی پڑھی جاتی ہے دیٹ از بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ کا مطلب ہے پیوریفائنگ میٹ بائی کلیننگ میٹ آف ایز آل lawful animal and bird contain blood which is prohibited in Islam۔ کہ اسلام نے 4 چیزوں کو یا قرآن نے 4 چیزوں کو حرام کیا، اس میں سور کا گوشت ہے، خون ہے، شراب ہے اور مردار ہے۔ تو اس میں تزکیہ کے کیس میں ہمارا جو مین آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹو ہے یا مین کنسرن ہے کہ جانور سے خون زیادہ سے زیادہ بہہ جائے۔ تو اس کے لیے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جانور کو لیفٹ سائڈ پہ، اس کے بائیں سائڈ پہ لٹائیں گے، دل پہ پریشر ہوگا، اس سے جو ہے کہ دل زیادہ سے زیادہ خون کو باہر نکالے گا اور جانور کو آپ قبلہ رو بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے کہ سلاٹرنگ از اے کمپلیکس، کہ شارپ نائف آپ لیں، تکبیر پڑھیں، اور جو اس میں 4 جو رگیں ہیں وہ آپ نے کاٹنی ہیں، اس میں 2 خون کی ہیں، اس میں جگولر وین ہے اور کیروٹیڈ آرٹری ہے، اور اس کے ساتھ ایسوفیگس ہے جس کو خوراک کی نالی ہے، ٹریکیا ہے جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر میرے ماؤس کا آپ کو نظر آئے ویڈیو میں تو یہ جو 4 رگیں ہیں یہ کاٹنی ہیں، اور جو آرام مغز ہے کہ اس کو آپ نے کاٹنے سے بچانا ہے، یا جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، کہ بیکاز یہ دماغ اور دل کے درمیان رابطہ رکھتا ہے،
اور جانور جو ہے 4 سے 5 منٹ تک اس کا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے، اور وہ تب دھڑکے گا جب دماغ کو اس کے سگنل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اسپائنل کارڈ جو ہے کہ وہ کاٹ دیں گے تو یہ رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور جانور جو ہے کہ فوراً آپ اس کو کہہ لیں کہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، اور خون جو ہے کہ وہ اس کے گوشت میں رہ جائے گا۔ تو اس حساب سے ہم تزکیہ والا جو کمپوننٹ ہے وہ پراپرلی اٹین نہیں کر سکتے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے 4 رگیں کاٹنی ہیں، اور اس کو منکا کہتے ہیں، کچھ گردن کہتے ہیں، اور اکثر کسائی گردن کے پیچھے گھٹنا رکھتے ہیں اور اسے تھوڑا سا وہ پریس کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ جو اسپائنل کارڈ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور برین کو سگنل نہیں پہنچتے، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ان کو جلدی ہوتی ہے تو انہوں نے فوراً سکن وغیرہ اتارنی ہوتی ہے تو وہ ویٹ نہیں کرتے۔ یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے جانور کو خود سلاٹر کریں تو وہ بہتر ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹ جو ہے کہ وہ ہونا چاہیے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ دیں۔ جس طرح یہاں پہ مینشن ہے کہ آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، کہ اکثر ہم چھری رکھتے ہیں تو وہ جو سکن ہے وہ نہیں کاٹتی اور جانور کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ کیئرز ہیں کہ جو سلاٹرنگ کے دوران ہمیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ جس طرح ہے کہ اللہ has prescribed proficiencies all things، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ پروفیشنسی یا جو یعنی کہ اچھے سے کرنا جو ہے کہ وہ اس کو پسند ہے۔ یہاں پہ سر مینشن ہے کہ if you kill well، if you slaughter well، اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے ذبح کریں، آپ کا چاقو جو ہے یا چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، اور تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اور اپنی چھری کو تیز رکھیں، اور جانور جو ہے کہ اس کو قبلہ رو لٹھائیں، اور سیکنڈلی کہ اس چیز کا خیال کریں کہ جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کریں، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ کہ ایک یہاں پہ بھی ایک ہے حدیث ہے کہ آپ ایک جانور کو 2 دفعہ موت دیتے ہیں، تو جب آپ اس کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں، اور دوسرا جب آپ اس کو ایکچولی ذبح کرتے ہیں تو وہ 2 دفعہ اس کی موت جو ہے کہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو آخری اگر ہم لائن دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ڈو ناٹ ڈیل ہیسلی ود دی سول آف اینیمل بیفور دیئر لائف ڈپارٹ، ٹھیک ہے، کہ روح جانوروں کی جو ہے کہ وہ بھی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہے کہ بے رحمی سے اس کے ساتھ آپ پیش نہ آئیں، اور بلکہ آپ صلہ رحمی سے جانوروں سے پیش آئیں، اور ان کی جو روح ہے اس کے ساتھ بھی، اور جب تک اس کی جو کمپلیٹ ٹھنڈا نہ ہو اس کی آپ سکن اتارنی نہ شروع کریں، یا اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں پہ کٹ لگاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جب آپ کو کمپلیٹ پتہ چل جائے کہ جانور جو ہے کہ یہ اب یعنی ٹھنڈا ہو گیا یا اس کی روح نکل گئی ہے، اس کے بعد جو ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں۔ تو یہ اگین سمری میں کہ جانور جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، سیکنڈلی جانور زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس کی موت ہو سکتی ہے، یا سیکنڈلی ہمارے یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یہ جو باہر ہے دنیا میں ہے کہ وہاں پہ ایک سٹننگ والا آپشن ہوتا ہے، نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، اس کو میں یہاں پہ زیادہ ذکر نہیں کروں گا۔ ذبح کرنے والا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، چاقو اس کا تیز ہونا چاہیے، اور دوسرے جانوروں کے سامنے جو ہے کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور جانور کو قبلہ رو کر کے جو ہے کہ لٹھانا چاہیے، اور جب آپ ذبح کریں تو پھر آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے کہ وہ تسمیہ پڑھیں یا تسبیح پڑھیں، اور ذبح کرتے وقت آپ نے دوبارہ ایک چیز ہے کہ یہ 4 رگیں کاٹنی ہیں، جس میں خوراک کی نالی، سانس کی نالی، اور 2 جو خون کی شریانیں ہیں وہ کاٹنی ہیں۔ جو اسپائنل کارڈ ہے یا آرام مغز والی لائن ہے کہ جو دماغ اور باقی جسم کو کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے، اس کو آپ نے نہیں کاٹنا۔ ایک تو اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے کہ وہ دل دھڑک فوراً بند کر دیتا ہے، جس سے خون جانور کے اندر رہ جاتا ہے یا گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، اور خون اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ کھانا حرام کیا ہے۔ یہ ایک کیئر ہے، اور جانور کے حوالے سے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، بیماریوں سے پاک یا کسی بھی نقص سے جو ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ سو تھینکس فار واچنگ فوڈ اینڈ نیوٹریشن فیکٹ۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ جو دوسری ویڈیو ہے کہ وہ گوشت کھانے کے حوالے سے آئے گی، کہ کتنا گوشت کھانا چاہیے، کون سے جانور کا، یعنی کہ گائے کا یا بکرے کا، دمبے کا گوشت آپ کو کتنی کوانٹٹی میں کھانا چاہیے۔
تھینکس فار واچنگ فوڈ نیوٹریشن فیکٹ. آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.